صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی نہ کوئی بولتا۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، دھول اٹھتی ہے، روشنی نکلتی ہے اور اندر سے ایک عظیموش اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قوم عاد جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی۔ وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مان لی، اگر اللہ ہمیں پناہ نہ دیتا تو ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی سنگیت راستوں سے گزرتے گئے۔ پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا، الولا، جہاں پانی، سنگیت کے چشمے تھے، باغ تھے اور بہترین جرکھیجی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ یہیں سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی اور پھر ان کی اولادیں پہنچ گئیں وادی الحجر، جسے آج مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت، ذہانت، فننی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقہ سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کے اندر پوری شہر تراش لیتے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی، تجارت، آواز اور رات کو مشالوں سے جگمگاہٹ۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین۔ لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ ہم نے یہ سب اپنی طاقت اور ذہانت سے بنایا۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اے خدا، ہمیں عظیم طاقت دے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور کہتے۔ ہم سے بڑا کون اس دنیا میں؟ کمزور لوگوں پر جبر، ان کا حق چھینا اور سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھنا، یہ سب کچھ یوں تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی قانون بنا لے اور پھر خود کو اس پر ہمیشہ کے لیے استثنا قرار دے دے۔ یہ سب کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے۔ سوری۔ قوم سمود میں فساد، بے حدگی اور گناہ عام تھا۔ ان کا جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے، ہمارے سامنے کون ٹھہر پائے گا؟ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے، یہ بھول گئے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اسی وادی میں ایک معجز خاندان عبید بن مس کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ صالح علیہ السلام بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور، سوچ کی گہرائی، حق کی طرف دل کا میل، سب کچھ ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ دنیا کی چمک انہیں نہ کھینچتی، وہ اکیلا وقت گزار کر اللہ کو یاد، سنگیت کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم کے سربراہ ہنس دیے، وہ کہتے، کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ قدرت اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو، شرک مت کرو۔ مگر قوم کا جواب تھا، بے ثبوت باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ سربراہوں نے کہا، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی، یا رب تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر ایک لمحہ واڑی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا، روشنی کی لہر نے سب کو چونکا دیا۔
और फिर एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी और आयत एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत। कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मौजज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊंटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन उतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो। यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त ना किया। सरबराह कहते, हमारी आजादी छीन ली गई है, क्या एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी? उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, ऊंटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ ना किया तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची। इस निशानी को मिटा दो, साले का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊंटनी को मार डालेगा, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगा। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले तो एक ने तीर चलाया, ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया, फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। साले अल सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। खून तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ तय दिन है। अजाब? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गरम, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। और फिर फज्र से पहले ही आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज और फिर एक चीख। ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। साले अल सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान साले आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें यह कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।